کہاں گئے میرے عزائم؟ کیا پورا معاشرہ مجھے بنے بنائے سانچوں میں ڈھالنے کا تہیہ کر چکا ہے؟ کیا میری ماں بھی میرے خلاف اس سازش میں شریک تھی؟ اس نے سوچا کہ میں تو بائرن، سیزین اور وان گوف بننے کے خواب دیکھتا تھا۔ میں نے تو اپنی غیر فانی تخلیق کے سہارے زندہ رہنے کا عزم کیا تھا۔ وہ سب خاک میں مل گئے۔ کیا وہ دوسرے انسانوں کی طرح دلدل میں پھنس کر رہ جائے گا اور اس کے تخلیقی خواب ہمیشہ تشنہ تعبیر رہیں گے؟ انہی خیالوں میں رات کا بقیہ حصہ بھی ختم ہو گیا۔ صبح وہ کمرے سے نکلا تو اس کی خالہ نے کہا، پتر، وہاں الماری کے اوپر صابن رکھا ہے، ٹیوب ویل پر نہا آ، میں تب تک ناشتہ بناتی ہوں تیرے لیے۔ فطرت تعمیل حکم کے طور پر صابن اور تولیہ لے کر ٹیوب ویل پر چلا گیا۔ فطرت 3 راتیں اسی کشمکش میں رہا۔ بالآخر جبلی تقاضے اس پر غالب آ گئے اور وہ ایک اور محاذ پر بنے بنائے سانچے میں ڈھل گیا۔ فطرت کا گاؤں میں یہ طویل ترین قیام تھا۔ اس قیام کے دوران اس کا اسٹائل خاصا بدل گیا تھا۔ اب وہ ہر وقت امریکن ساخت کی پتلون کسنے کے بجائے شلوار یا تہہ بند کرتا پہننے لگا تھا۔ اس نے سر اور مونچھوں کے بال بھی خاصے ترشوا لیے تھے۔ وہ اب گمسم اور الگ تھلگ رہنے کے بجائے آنے جانے والوں کو سلام بھی کر لیتا تھا اور دوسروں کی خوشی و غمی میں شریک بھی ہونے لگا تھا۔ ایک دفعہ نمبردار نے گاؤں کے کسی مشترکہ مسئلے کے لیے معززین کو مسجد میں بلوایا تو فطرت بھی خالہ کے سفید دوپٹے کی پگڑی باندھ کر معززین میں شامل ہو گیا۔ بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دماغ کا کیڑا مر چکا ہے اور وہ اب راہ راست پر آ چکا ہے۔ گاؤں میں جن لوگوں کے گھر فطرت کا آنا جانا تھا، ان میں اس کے پرانے دوست اور اسکول کے کلاس فیلو شاہد کا گھر بھی شامل تھا۔ شاہد میٹرک پاس کرنے کے بعد ایسٹ پاکستان رائفلز میں بھرتی ہو کر بنگال چلا گیا تھا۔ جلد ہی اس کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے پہلے بچے جاوید کی پیدائش پر ڈھاکہ سے خاص طور پر چھٹی لے کر آیا تھا۔ اس نے بیٹے کی پیدائش پر سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی اور چھٹی ختم ہونے پر جاوید کو بہت سا پیار کر کے واپس ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد کسی سرحدی جھڑپ میں شاہد پہلے زخمی اور پھر شہید ہو گیا۔ اس کی میت دشمن اٹھا کر لے گئے۔ گھر والوں کو صرف اتنی اطلاع پہنچی کہ شاہد دفاع وطن کے لیے بہادری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا ہے۔ اس اطلاع کے چند روز بعد اس کے واجبات بھی منی آرڈر کے ذریعے شاہد کی بیوہ حمیدہ کو بھیج دیے گئے۔ فطرت اکثر اپنے مرحوم دوست کی نشانی جاوید کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا تھا، جو اب میٹرک کا امتحان دے کر نتیجے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی حمیدہ کے پاس بیٹھ کر اس کے دکھ سکھ بھی سن لیتا
اور جب وہ خاموش ہو جاتی تو فطرت شاہد کے بچپن کی باتیں سنانے لگتا تھا۔ فطرت یہ سماجی فرض ادا کر کے ایک روحانی راحت محسوس کرتا تھا۔ انہی دنوں جاوید کسی کام سے فیصل آباد گیا۔ واپسی پر سڑک کے موڑ پر بس سے اترا تو پیچھے سے آنے والا ٹرک اسے کچلتا ہوا گزر گیا۔ ٹرک والا بھاگ گیا۔ گاؤں میں اس کے جوان اور یتیم لڑکے کی موت پر کوہرام مچ گیا۔ حمیدہ صدمے سے بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اسے سنبھالا دینے میں گاؤں کی عورتیں پیش پیش تھیں۔ فطرت بھی اس موقع پر موجود تھا۔ جواں سال جاوید کی موت کے فوراً بعد فطرت تقریباً ہر روز اپنے مرحوم دوست کے گھر جاتا، 15-20 منٹ بیٹھتا، بہن حمیدہ کے دکھ بانٹتا، اسے تسلی دیتا اور رضائے الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی تلقین کرتا۔ اگرچہ وہ اسے تسلی دے آتا تھا لیکن خود نظام قدرت پر حیران تھا کہ پہلے شاہد شہید ہو گیا اور جب اس کی بیوہ کی طویل محنت اور صبر کے بعد جاوید جوان ہوا تو ٹرک کے نیچے آ کر کچلا گیا۔ لیکن شرفو جیسے لوگ ابھی تک ٹھیک ٹھاک دندناتے پھرتے تھے۔ گاؤں والوں کے رنگ بھی نیارے ہوتے ہیں، لمحے بھر میں رتی اور لمحہ بھر میں ماشا۔ فطرت کا باپ صاحب حیثیت تھا تو چوہدری کرم دین تھا، اور جب اس کی مالی حالت خراب ہو گئی تو سب اسے کرمو لائن مین کہنے لگے۔ جب تک وہ زندہ رہا تو غریبی اور امیری دونوں حالتوں میں کچھ نہ کچھ اس کا دید لحاظ رہا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو فطرت، ذکیہ اور ریشمہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ 15 سال کی محنت و مشقت کے بعد جب فطرت جوان ہو کر اپنے آبائی گھر لوٹا تو گاؤں والوں نے اسے آنکھوں پر بٹھایا۔ وہ امریکہ سے پلٹا تو مستقبل کی توقعات کے گرویدہ لوگوں نے تعریفیں کر کر کے اسے آسمان پر چڑھا دیا۔ بعد میں جب بھی وہ لاہور سے 2-4 دنوں کے لیے گاؤں آتا تو مرد اور عورتیں اسے طویل قیام کی دعوت دیتے اور اکثر کہتے، پتر کبھی لمبی چھٹی لے کر آ، گاؤں میں رہ، چاچا تایا ماسی سے مل، تجھے بھی کچھ پتہ چلے کہ گاؤں والے تجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن اب جب اسے گاؤں میں نسبتاً طویل قیام کرنا پڑ گیا تھا تو لوگ پھر چے میں گویاں کرنے لگے، طرح طرح کے الزام لگانے لگے، انہونی باتیں کہنے لگے تھے۔ چند ایک باتیں جو فطرت کے سننے میں آئی تھیں، گاؤں اور گاؤں والوں سے کیا دلچسپی، اسے تو اس زبیدہ کا چسکا پڑ گیا ہے جو ریشمہ پر فالج گرتے ہی خود بھاگ کر اس کے گھر چلی آئی تھی۔ زبیدہ تو پرانی ہو گئی، اس لفنگے کی نظریں تو حمیدہ پر ہیں، حمیدہ پر۔ اس کے گھر میں نہ خاوند ہے نہ بیٹا، وہاں صبح صبح کیا لینے جاتا ہے؟ بڑا شریف زادہ، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ ارے پڑھائی کا بھی چرک ہی ہے، سنا ہے کہ اس کی ساری سندیں جعلی ہیں، کوئی ایم اے ویم اے پاس نہیں۔
امریکہ والا بھی ڈھکوسلا ہی تھا، اتنا پڑھا لکھا ہوتا تو یوں گھر میں بیکار بیٹھا رہتا، آج کہیں افسر نہ لگا ہوتا، بہت بڑا افسر۔ سنا ہے کچھ دنوں کے لیے لاہور میں ایک نوکری لگی تھی اس کی، بھوکے خاندان کا بھوکا شخص تھا، غبن کر گیا سارا مال، یہ شادی، یہ موٹر سائیکل، یہ کپڑے لتے، یہ سب کچھ اسی سے تو لیا ہے، ورنہ انہیں تو گھر کے دانے نہیں آتے تھے۔ اب کتنے عرصے سے بیوی اور اس کے گوڈے کے ساتھ لگا بیٹھا ہے، گاؤں کی لڑکیوں کو تاڑتا رہتا ہے، کئی گھنٹے نہانے کے بہانے ٹیوب ویل پر کھڑا عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے، بدمعاش کہیں کا، لچا لفنگا۔ اب تو اسے کہیں نوکری نہیں ملے گی۔ فضل دین کے بیٹے اشرف نے فوج سے ایک کمبل چوری کیا تھا، انہوں نے 12 پتھر کر کے گھر بھیج دیا تھا، آج تک بیکار بیٹھا ہے، 100 درخواستیں دے چکا ہے، کوئی نوکری نہیں دیتا اسے، اب بکریاں چراتا پھرتا ہے، یہی حال ہوگا اس کا بھی، آیا بڑا پڑھا لکھا شریف زادہ۔ یہ باتیں سن سن کر فطرت کے کان پک گئے تھے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کدھر جائے۔ ایک دن وہ دوپہر کے وقت اپنے گھر میں لیٹا سوچ رہا تھا کہ وہ پچھلے 29 سال سے زمانے کے تھپیڑے سہ رہا ہے، اسے نہ شہر میں سکون ملتا ہے نہ گاؤں میں پناہ میسر آتی ہے، وہ شہر سے ٹھوکریں کھا کر گاؤں میں آتا ہے تو گاؤں اسے بچھو کی طرح کاٹنے لگتا ہے، وہ گاؤں سے بھاگ کر شہر جاتا ہے تو شہر اسے ڈسنے لگتا ہے، اس کی حالت تو جولاہے کی پھرکی کی طرح ہے جو ضربیں کھا کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں والی شٹل کی طرح پھرتی رہتی ہے۔ شاید اس کی حالت تو شٹل سے بھی بدتر ہے، کیونکہ شٹل کی ٹھوکریں کھانے سے تو کپڑا بنا جاتا ہے، اس نے 25-30 سالوں میں ایک گز کپڑا بھی نہیں بنا، وہ تو جولاہے اور اس کی شٹل سے بھی بیکار نکلا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کی خالہ نے، جو باورچی خانے میں مصروف تھی، اسے ایک سرکاری لفافہ تھمایا، کھولا تو اس میں ادارۂ شناخت پاکستان کی طرف سے انٹرویو کے لیے کال تھی۔ فطرت اس لفافے کو اپنی چھاتی پر رکھ کر سوچنے لگا کہ وہ اس کا کیا کرے۔ اگر وہ گاؤں مستقل رہ سکتا تو شاید وہ کبھی شہر کا رخ نہ کرتا، لیکن گاؤں میں رہنے کا مطلب تانوں کے بچھوؤں میں رہنا تھا، غربت اور افلاس میں رہنا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ پینٹنگ کے مشن سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہونا تھا۔ کیا وہ اس مشن سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ وہ اس نکتے پر خاصی دیر تک غور کرتا رہا، فیصلہ کبھی حق میں اور کبھی مخالفت میں جاتا رہا۔ اگر آرٹ اس کے لیے محض ایک ذریعہ معاش ہوتا تو شاید وہ اسے ترک بھی کر دیتا، لیکن آرٹ تو اس کے لیے ذریعہ اظہار تھا، اپنے اندر کی تخلیقی آگ کے اظہار کا ذریعہ۔
اپنے ہم وطنوں کے دکھوں غموں کے اظہار کا ذریعہ؟ کیا وہ آرٹ کو ترک کر کے اپنے وطن سے بے وفائی کر جائے گا؟ کیا وہ اپنی زندگی کے مشن سے دست بردار ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آرٹ میری زندگی ہے، پینٹنگ میری روح ہے۔ میں اپنی روح سے کسی طرح دست بردار ہو سکتا ہوں؟ میں اسے کیسے رضاکارانہ طور پر کسی اور کے حوالے کر سکتا ہوں؟ پھر اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر سماجی لحاظ سے وہ صدیوں پرانے سانچوں میں فٹ کر دیا گیا ہے تو کم از کم تخلیقی سطح پر وہ اپنی انفرادیت ضرور برقرار رکھے گا۔ وہ ایسے کینوس پینٹ کرے گا جو اس کی ذات کی پہچان کا حوالہ بن سکیں۔ وہ ایسے شاہکار تخلیق کرے گا جو بیرون ملک پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ اسے اپنے تخلیقی جوہر اور اپنے فن پر بہت اعتماد تھا۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو چک نمبر 230 کی گلیوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں وہ انٹرویو دینے چلا گیا۔ انٹرویو دینے والے زیادہ نہ تھے۔ اسی دن سپہر کو انٹرویو کا نتیجہ سنا دیا گیا۔ اگلی صبح تقرری کا خط ٹائپ کر کے فطرت کے ہاتھ میں تھما دیا گیا تھا۔ یوں اس کا مستقبل لاہور یا آباد کی بجائے اسلام آباد سے وابستہ ہو گیا۔ ادارہ شناخت پاکستان کا دفتر اسلام آباد کی ایک پرائیویٹ کوٹھی میں تھا جس کے خوبصورت لان میں پھول ہی پھول تھے۔ برآمدے میں درآمدہ شدہ ٹائلیں نصب تھیں اور اندر ساری فٹنگز ولایتی تھیں۔